آج ہم بات کریں گے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، جیلی پولیس مقابلے بہت زیادہ جس کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے عوام کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون کون سی ریمیڈیز اور کون کون سے رستے اختیار کر سکتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کرتی ہے، اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہے اور بعد میں ان کو ہاف فرائی یا فل فرائی، ہاف فرائی کہا جاتا ہے جی کہ پیٹ سے نیچے ان کے ٹانگوں پہ فائر مار کے ان کی ٹانگیں ضائع کر دی جاتی ہیں، یا فل فرائی سے مراد ان کا لیا جاتا ہے کہ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اس قتل کا کوئی بھی ملزم ساری زندگی گرفتار نہیں ہوتا۔ اسپیشلی ایک قانون پاکستان میں بنایا گیا ہے، ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022، جو اسپیسیفکلی ملزمان کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ملزم ہے، یعنی یہ ایکٹ جو ہے یہ بنایا ہی ملزمان کے لیے گیا کہ ملزمان کے ساتھ کسٹڈی میں، پولیس کسٹڈی میں کون کون سا سلوک کیا جائے گا۔ تو اگر ڈیورنگ پولیس کسٹڈی ملزم کا ریپ ہو جاتا ہے یا ملزم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ملزم کے ساتھ ایون کوئی بھی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، یہ تمام پاکستانی اس چیز پہ اس سے اویئر ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی ایکٹ پولیس کی جانب سے اس کے ساتھ ڈیورنگ کسٹڈی کیا جاتا ہے تو یہ تمام تر جو ہے اسی ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 کے تحت اس میں فائل کرتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ طور پر اسی پولیس تھانے کے خلاف کمپلینٹ آپ ایف آئی اے میں جا کے کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ ایف آئی اے میں جا کے اپلیکیشن دیں گے اس کے خلاف۔ ایک یہ چیز سمجھ لیں، یہاں پر ہوتا کیا ہے، ملزمان کے خلاف یا تو 10-12 پرچے کسی ڈکیتی کے، چوری کے ہو گئے، یا وہ اس نے کسی بھی جگہ پر کسی اور تھانے میں اس کی کسی واردات کی ہے۔ تمام تر عوام کو بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کا کوئی بندہ، کوئی ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو ان کو کون کون سی وہ ریمیڈیز ہیں جو اویل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں، اگر آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کسی پولیس والے سے آپ کے بھائی کی، آپ کے کسی کزن کی، کسی والد کی یا کسی بھی شخص کی کوئی دشمنی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پولیس مقابلے میں اس کو مار دیں گے، اور آج کل ویسے بھی بہت زیادہ رجحان ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کسی اپنے کنسلٹنٹ سے، کسی وکیل سے رابطہ کر کے آپ نے فوراً سے کورٹ سے ہیبیس پٹیشن فائل کرنی ہے، 491 کی پٹیشن فائل کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ بندہ کس مقدمہ میں اور پولیس نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ جب وہ پولیس اپنی آ کے رپورٹ دے گی تو اس سے یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ اب یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، کم از کم وہ بندہ اس کے بعد سیف ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان نے جو قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں جو ملک کے اندر، ان کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ جب ایک ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو سی آر پی سی کی سیکشن 61 اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آرٹیکل 10A کے مطابق پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے۔ 10(1) یہ کہتا ہے، آرٹیکل 10(1) کانسٹیٹیوشن کے یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملزم کو وداؤٹ وارنٹ اور بغیر کسی قانون کے اس کو آپ جو ہے گرفتار ہی نہیں کر سکتے، کہ جب پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر جب ریمانڈ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ ریمانڈ کے کون کون سے طریقے ہیں جو انہوں نے اڈاپٹ کرنے، اور کون کون سا ریمانڈ کا کس کس مقصد کے لیے ریمانڈ لینا ہے، یعنی انویسٹیگیشن میں وہ ملزم کس وجہ سے پولیس کو ریمانڈ میں مطلوب ہے، یعنی اس کو کیوں رکھنا ہے۔